واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 101 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اس رومی جرنیل نے خاصی دور جا کر گھوڑا روکا اور جو غریبانہ کپڑے اس نے اپنے جنگی لباس پر پہنے تھے وہ اتار کر پھینک دیے اور آگے کو چل پڑا۔ اب اسے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو وہ بہت دور نکل گیا ہوتا، لیکن پہاڑی علاقے میں اسے دائیں بائیں بہت مڑنا پڑتا تھا، اس لیے وقت زیادہ گزر رہا تھا اور فاصلہ کم نہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا۔ پیچھے فرما میں اس کے محل سے تمام مال غنیمت برآمد کر کے اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ وہ تو زر و جواہرات کا ایک خزانہ تھا، دیگر ساز و سامان اور کپڑے وغیرہ بھی بیش قیمت تھے۔ مجاہدین نے بھاگ دوڑ کر شہریوں میں امن و امان قائم کر دیا۔ بدھوؤں پر خاص طور پر نظر رکھی گئی تھی کہ وہ کسی شہری کے گھر میں داخل نہ ہو۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کون سی اشیاء ہوتی ہیں جیسے مال غنیمت میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ اشیاء کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ رومی جرنیل سورج غروب ہونے کے بعد بھی رکا نہیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز کر رکھی تھی اور اسے یہ امید تھی کہ اپنے خاندان کو راستے میں ہی جا لے گا، اور اس نے انہیں راستے میں ہی جا لیا۔ وہ جگہ بڑی خوبصورت اور خوشنما تھی جہاں اس کا خاندان کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ وہ سب لوگ گھوڑے پر گئے تھے۔ وہ جگہ فرما سے 10-11 میل دور تھی۔ گھوڑے کے ہنہنانے سے ان لوگوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ جرنیل اپنے خاندان سے جا ملا اور اس نے سب سے پہلے اپنی نوجوان بیٹی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، پاگل ہو گئی ہے، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ پاگل پن میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جرنیل تو پہلے سن ہو کر رہ گیا اور خاندان کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہو گیا۔ یک لخت جرنیل نے گرج کر کہا کہ اسے صحیح بات بتائی جائے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے منگیتر کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ جرنیل کی بڑھیا نے بتایا تھا کہ نوشی کا منگیتر آ گیا تھا اور وہ سب کو ساتھ لے گیا ہے۔ نوشی کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنے شاہی وقار کے متعلق بہت ہی جذباتی اور حساس تھی۔ جرنیل کی یہی ایک بیٹی جوان ہوئی تھی، 2 بیٹے اس سے ابھی چھوٹے تھے۔ جرنیل نے اپنی اس بیٹی نوشی کو جنگی تربیت دینے کے لیے ایک استاد مقرر کر رکھا تھا جس نے اس لڑکی کو شہ سوار بنا دیا تھا۔ پھر اسے تیغ زنی، برچھی بازی اور تیر اندازی کی ایسی تربیت دی تھی کہ وہ تجربے کار فوجی کی طرح دشمن کے مقابلے میں اتر سکتی تھی۔ نوشی تھی تو نوجوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی، لیکن اس نے اپنے آپ میں مردانہ صفات پیدا کر لی تھی اور اس کی فطرت جنگجو مردوں جیسی ہو گئی تھی۔ اپنے آپ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ملک شام کو رومی سلطنت میں شامل کر لے گی۔ اس کا جو استاد تھا اس نے نوشی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت بھر دی تھی کہ وہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی اس نفرت کا اظہار کرنے لگتی تھی۔ اس کے اس جرنیل باپ کے دوغلے پن کا یہ حال تھا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے اخلاق کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن اپنی اولاد کے دلوں میں مسلمانوں کا تاثر کچھ ایسا پیدا کر دیا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی اور حقیر اور قابل نفرت قوم ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمانوں نے رومیوں سے شام چھین کر انہیں مصر کی طرف بھگا دیا تو نوشی کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ ہر اس مسلمان کو قتل کر دے گی جو اس کے سامنے آئے گا۔ اب مسلمانوں نے اسے پورے خاندان سمیت فرما سے بھی بھاگ جانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا محل اور زر و جواہرات کا انبار وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جرنیل کو بتایا گیا کہ فرما سے نکلتے ہی نوشی بگڑ گئی تھی، کہتی تھی کہ یہ تھوڑے سے مسلمان کبھی فرما فتح نہیں کر سکتے تھے، یہ کامیابی انہیں صرف اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ بدھو ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ بات اسے فرما پر حملے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب اس کے منگیتر نے بتایا کہ بدھو مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتے تو ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکتا تھا۔ نوشی کی ماں نے جرنیل کو جو بات سنائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محل کا ایک ادھیڑ عمر ملازم مصری بدھو تھا اور وہ عیسائی تھا۔ نوشی کو یہ بدھو اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس نے اپنا خاص متعمد ملازم بنا لیا تھا۔ اس بدھو ملازم کا ایک جوان بیٹا بدھوؤں کے لشکر میں چلا گیا تھا جو مسلمانوں سے جا ملا تھا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ بدھو کس طرح مسلمانوں کے پاس گئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ آسمان سے فرشتے اترے تھے اور انہوں نے خدا کا پیغام دیا تھا۔ بیٹے کا تو یہ حال ہے کہ وہ مسلمانوں سے جا ملا، لیکن باپ کٹر عیسائی تھا اور مسلمانوں کا ویسا ہی دشمن جیسی نوشی تھی۔ یہ ایک ہم خیالی بھی تھی جس کی وجہ سے یہ ملازم نوشی کو اچھا لگتا تھا۔ اب مسلمانوں نے فرما بھی فتح کر لیا تو اس ملازم نے نوشی کو بتایا کہ بدھو اپنی قوم اور مذہب سے غداری نہ کرتے تو مسلمان اتنا مضبوط قلعہ بند شہر کبھی فتح نہ کر سکتے۔ نوشی تو جل اٹھی اور اس ملازم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ یہ خاندان جب فرما سے نکلا تو نوشی نے اس بدھو ملازم سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ اس ملازم کو بھی نوشی سے کچھ ایسا پیار ہو گیا تھا کہ وہ ساتھ چل پڑا اور اب نوشی کے ساتھ وہ
بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ رومی جرنیل نے جب اپنی بیوی کی زبانی یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا کہ یہ بدو بھی غداری کر گیا ہے۔ جرنیل کا مطلب یہ تھا کہ وہ نوشی کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے اور مسلمانوں کے پاس جا کر لڑکی سالار کے حوالے کر دے گا اور اس کے عوض مال غنیمت وصول کر لے گا۔ جرنیل کا یہ شک محض ایک وہم تھا۔ اصل بات جو بعد میں معلوم ہوئی وہ یوں تھی کہ لڑکی نے فرما سے نکلتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ان بدوؤں کے ہاں جائے گی جو ابھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملے اور ان کے سرداروں سے کہے گی کہ وہ کسی طرح غدار بدوؤں کو واپس لائیں۔ یہ مہم کوئی آسان مہم نہیں تھی۔ نوشی شاید اپنے آپ کو شاہی خاندان کی لڑکی اور بدوؤں کو اپنی رعایا سمجھ کر حکم چلانا چاہتی تھی، لیکن بعد میں یہ راز کھلا کہ اس بدو ملازم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ایک ایسے بدو کے پاس لے جائے گا جس کے ہاتھ میں غیبی طاقت ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ شخص کوئی جادو چلانے کا علم رکھتا تھا اور لوگ اس سے غیب کا اور آنے والے وقت کا حال پوچھنے جاتے تھے اور وہ پراسرار بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ بدو ملازم نے نوشی کو یقین دلایا تھا کہ یہ شخص جسے سب جادوگر کہتے ہیں اگر حکم دے دے یا بدوؤں کو ڈرا دے تو کوئی اور بدو مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا اور جو شامل ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ نوشی کی ماں نے جرنیل کو بتایا کہ نوشی کی جذباتی حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی اور وہ فرما سے کچھ دور آ کر گھوڑا روک لیتی اور کہتی کہ وہ جا رہی ہے۔ اسے زبردستی آگے لے جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانوں اور ٹیکریوں کی وجہ سے ہر چند قدم بعد دائیں بائیں مڑنا پڑتا تھا اور جگہ اتنی تنگ تھی کہ گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے قطار کی صورت میں ہی چلائے جا سکتے تھے۔ نوشی کی کوشش یہ تھی کہ وہ سب سے آخر میں رہے۔ خاصی دور آ کر ایسی جگہ آ گئی کہ پیچھے والے کو اپنے آگے جانے والے گھوڑے کی خبر نہیں رہتی تھی۔ یہ قافلہ اصل راستے سے ہٹ کر دشوار گزار راستے سے جا رہا تھا تاکہ مسلمان تعاقب میں آئیں تو انہیں کچھ نہ ملے۔ ایک جگہ ذرا کشادہ آئی تو دیکھا نوشی اس قافلے کے ساتھ نہیں تھی اور بدو ملازم بھی نہیں تھا۔ نوشی کے منگیتر نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا انتظار نہ کیا جائے، سب چلتے چلیں کیونکہ ہو سکتا ہے نوشی اسے نہ ملے اور وہ اسے ڈھونڈ کر ساتھ لے ہی آئے گا۔ اس طرح جرنیل کا خاندان بلبیس کی طرف بڑھتا گیا اور منگیتر نوشی کے پیچھے چلا گیا۔ جرنیل غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن بیوی نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے، اب اس کے پیچھے جانا محض حماقت ہے، مجھے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ جرنیل نے کہا مجھے فوراً بلبیس پہنچنا ہے ورنہ وہاں فوج میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ میں شکست کھا کر کہیں اور فرار ہو گیا ہوں۔ اپنی بیٹی کے متعلق یہ پریشانی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ جائے گی اور کوئی عربی بدو اسے اپنی بیوی یا داشتہ بنا لے گا۔ یہ ڈر بھی ہے کہ یہ مصری بدو ہی لڑکی کو اپنے قبضے میں رکھ لے گا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، وہ آ بھی گئی تو اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آئے گا۔ میں اسے بتاتی رہتی تھی کہ عقل پر جذبات کو غالب کرنے والے تباہی کی طرف ہی جایا کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ لڑکی جذبات کے رنگ میں سوچتی تھی اور عقل استعمال نہیں کرتی تھی۔ ہم نے بھی کبھی خیال نہ کیا کہ اس کا یہ ملازم بھی اور استاد بھی اسے بڑی گھٹیا اور جذباتی کہانیاں سناتے رہتے تھے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ لڑکی میں قومی وقار اور جنگی جذبہ ہے جو سلطنت روم کو مضبوط بنائے گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 102 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔